جلالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال چل رہی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کا جو بیان آیا ہے، یہ قادیانیوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ختم النبیین ماننے والا ہی پاکستان کے آئین کا اور پاکستان میں رہنے کا پابند ہے۔ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، 295 اے 295 بی 295 سی جو قانون بنائے گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ختم نبوت، قرآن کے اور قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے، تشریح ہے، اس کے حوالے سے یہی آئین پاکستان بھی اس کو یہی حق دے رہا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کے آئے، حضور نے فرما دیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر کوئی تشریحات کی ضرورت نہیں، کوئی نبی کی ضرورت آپ نہیں۔ سمجھتے ہیں یہ جان بوجھ کے اس شیخ کو چھیڑا گیا ہے یا پھر یہ کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ کیونکہ پورے ملک کے اندر تحریک لبیک پاکستان نے ایک بہت بڑا عوامی ایسا ووٹ کا حاصل کیا، اور وہ پورے ملک کے اندر جب دور عزم استقلال ہو رہا تھا تو اس کو دبانے کے لیے یہ جان بوجھ کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے یہ پھر ایک مرتبہ افراتفری کی آگ لگانے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے دل اس سے زخمی ہوئے، ہم ناموس رسالت ختم نبوت کے لیے اپنے پاکستان کے آئین کی حفاظت کے لیے آخری دم تک جائیں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ میرے بیان کو جو ہے متنازع کر کے پیش کیا گیا ہے۔ جی محترم، یہ گزارش ہے کہ پہلے بھی اسی طرح جب نون لیگ کے دور میں اور یہ ساری جماعتیں اکٹھی تھیں تو ان کے وزیر قانون جو حامد تھے، انہوں نے بھی یہ جب ختم نبوت کی شک ختم کی تھی تو اس وقت بھی یہ ٹی وی کے اوپر اور مختلف اپنی توجیہات پیش کر رہے تھے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن جب بعد میں ہوا تو پھر بعد میں انہوں نے کر کے پھر جس نے جو یہ ظلم کیا اس کو بھی سامنے لایا گیا، پھر انہوں نے غلطی مانی بھی۔ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں، ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے جناب پنجاب حکومت نے اس کے بارے میں ریویو میں چلے گئے ہیں، انہوں نے نظر ثانی درخواست بھی دائر کر دی۔ اگر نہیں کیا تو پھر نظر ثانی درخواست دائر کیوں کی؟ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے جنہوں نے بنایا ہے، جن کی محنتوں سے بنا ہے، یہ ماؤں بہنوں بزرگوں کی قربانیوں سے بنا ہے، اور پاکستان بنانے والے جو ہیں انہوں نے قربانیاں دے کے اس پاکستان کو بنایا، اور پاکستان کے وقت ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی بنیادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا خون ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر چیف جسٹس پاکستان اتنے بڑے عہدے پہ رہ کر اور قادیانیوں کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس وہ پورا ثبوت موجود ہے کہ جب یہ ادھر سے جو مسلمانوں کی طرف سے وکیل تھا، اس نے جب بات کی تو اس نے کہا آپ اسلام کے مامے بنے ہوئے ہیں، آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ انہوں نے پوری فیور قادیانیوں کی اور قادیانیوں کے حق میں انہوں نے بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی سے اپنی عبادت خانہ بھی بنا سکتے ہیں، قرآن پاک اپنی مرضی سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلے گا۔ ختم نبوت کا جھنڈا اٹھانے والے ہی مسلمان ہیں، جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے وہ کوئی بھی ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔